لله الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد فقد قال الله جل جلاله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما آمن القرآن من استحل محارمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ کائنات کی سب سے بڑی اصلیت ہے کہ یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی. اس کے سارے نظام مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی خالق ہونا چاہیے. یہ ترتیب مطالبہ کرتی ہے کہ کوئی منتظم ہونا چاہیے. دنیا کا قانون مطالبہ کرتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا نظام بھی کسی منتظم کے بغیر نہیں چل سکتا. چھوٹی سے چھوٹی کریشن بھی، انوینشن بھی کسی موجد کے بغیر، کسی کریٹر کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی. تو یہ اتنی بڑی کائنات جس کا وجود لا متناہی ہے، یہ اتنے بڑے نظام وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جس کی گنتی ممکن نہیں ہے، اس کی کنہا کو سمجھنا، اس کی حقیقت تک پہنچنا، اس کی حکمت کو سمجھنا یہ بڑے دور کی بات ہے. میرے رب کا اعلان ہے، صرف گنتی شروع کرو نا، 1 2 3 4 5، تمہاری دنیا کے سارے کیلکولیشنز کے الٹرا ماڈرن نظام بھی ٹوٹ جائیں گے، ہار جائیں گے، مات کھا جائیں گے. میرے اللہ کی تخلیقات کو وما يعلم جنود ربك الا هو، وہی جانتا ہے، وہی، اور کوئی نہیں جانتا. تمہاری کیلکولیشنز بھی نہیں پہنچ سکتی. باقی سمجھ لینا، پہنچ جانا، یہ تو تمہاری سوچ میں بھی نہیں آ سکتا. تو میرے بھائیو، یہ کائنات، اس کی وسعتیں، اس کا انتظام اور انصرام اور اس کی ترتیبات اور اس کا ایک ڈھنگ کے اوپر ڈھب کے اوپر چلنا، بے شمار رنگوں کو قائم رکھنا، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کوئی خالق بھی ہے، کوئی مالک بھی ہے، کوئی منتظم بھی ہے، کوئی تدبیر کرنے والا مدبر بھی ہے، جس نے اپنی تدبیر کے ساتھ، حسن انتظام کے ساتھ، حسن تخلیق کے ساتھ، اپنی قادریت اور قہاریت اور جباریت کے ساتھ، اپنی پوری قبض قدرت کے ساتھ اس کو بنایا. اب وہ اس کو چلا رہا ہے، اب وہ اس کو چلا رہا ہے. ایک ترتیب پہ مسخر کر کے اس نے نظام قائم کیا ہے. وہ کوئی خالق ہے، وہ کوئی مالک ہے، وہ کوئی رازق ہے، وہ قہار و جبار ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ حکومت
حکومتوں کا مالک ہے، وہ ملک الملوک ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ ملک غالب ہے جس کا حکم نافذ ہے اور وہ موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارا اور اللہ کے درمیان ربط کیسے قائم ہو؟ وہ لطیف ہے، واللہ لطیف، وہ بے حد لطافت ہے، ہم کثیف ہیں، ہماری کثافت اس کی انتہا کوئی نہیں، کثافت نیچے کی چیز ہے، لطافت اونچی اوپر کی چیز ہے، ہمارے درمیان ربط اور جوڑ کوئی نہیں۔ تو ربط اور جوڑ کے لیے حضرات انبیاء دنیا میں آئے، اور نبیوں میں سب سے اخیر میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی کو اللہ نے جو کلام دیا، جو قرآن دیا، جو وحی دی، اس وحی کا جواب ہی کوئی نہیں۔ اس نے اپنے سے پہلے ساری وحیوں کو، ساری کتابوں کو، سارے صحائف کو، سارے نبیوں کے اوپر آنے والی شرائع کو اپنی دامن میں سمیٹ لیا۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پہلی کتابوں کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم ایمان لائیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم تصدیق کریں، ہمیں حکم ہے کہ ہم ان کو سچ بتائیں۔ اب ان کے اندر علوم وہ سچے ہیں یا جھوٹے، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ کوئی ہمیں تورات سنائے، کوئی زبور سنائے، کوئی انجیل سنائے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا لوگوں نے اس کے اندر کچھ مینوپولیشن کی، اس کے اندر کچھ ملاوٹ کی، اس کے اندر کچھ 2 نمبر مواد ڈالا؟ ہم کیسے جانچیں گے؟ تو بزرگان دین کہتے ہیں ہمارے پاس کسوٹی اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس میزان وہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم لوگوں کی لائی ہوئی کتابوں کو قرآن پہ جانچیں گے، اگر وہ قرآن کے معیار کے مطابق ہیں، ان کی تعلیمات قرآن کے موافق ہیں تو اللہ کا کلام ہے، اور اگر وہ قرآن کے مخالف ہوں پھر وہ قابل قبول نہیں۔ بس کسوٹی قرآن ہے۔ جب قرآن مجید دنیا میں آیا، کفار و مشرکین نے بہت تماشے کیے، بڑے شور شرابے کیے، ہمارے نبی پہ بڑے الزام لگائے، کہا یہ تو شاعر ہے، اس کا اپنا کلام ہے، ایک تو کسی سے سن کے آتا ہے، سیکھ کے آتا ہے، یہ تو جا کے وہ لوہار سے سیکھتا ہے، فلاں سے انسان وَيُعَلِّمُهُ بشر، اس کو انسان نے سکھایا۔ تو پیغمبر کو بڑی تکلیف، آپ بڑے پریشان ہوتے تھے، میں ان کو خالص و مخلص اللہ کا کلام سناتا ہوں، یہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ اللہ بار بار تسلی دیتے نا، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میرے نبی آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ اللہ بار بار تسلی دے رہا ہے، پیغمبر بہت پریشان ہوتے، تو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ان لوگوں سے جو قرآن کو جھوٹا بتلاتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو قرآن کی قدر نہیں ناقدری کرتے ہیں، ناقدری۔ تو میرا اللہ کہتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، میرے بندو میں ستاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو بعض مفسرین نے کہا اس سے شہاب ثاقب مراد ہیں کہ جب وہ ٹوٹ کے گرتے ہیں، تو شہاب ثاقب کو قرآن مواقع النجوم سے تعبیر نہیں کرتا، وہ تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ۔ شہاب ثاقب کے لیے قرآن کی تعبیرات اور ہیں۔ یہاں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میڈیکل سائنسز کو دیکھ لو، جدید اسٹرونومی جو تحقیق ہیں فلکیات کی، ذرا اس کو دیکھو تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے دور میں فلکیات والوں نے تحقیق کی ہے کہ خلا میں کچھ ایسے اجسام ہیں، اندھے غار ہیں، اندھیرے غار ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے بلیک ہولز۔ بلیک ہولز وہ اندھے غار ہیں، وہ اتنے بڑے اندھے غار ہیں کہ وہ اپنے اندر آنے والی بڑی سے بڑی گیلیکسیز کو ایسے غائب کرتے ہیں جیسے وہ تھی۔
اب اپنی زمین کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، اس سے ہزاروں گنا بڑا سورج ہے، اور سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے بڑے ستارے دنیا میں موجود ہیں، اور پھر وہ ستارے جب ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوتے ہیں تو کہکشاں بنتی ہے، کہکشاں، اس کہکشاں کو گیلیکسی کہتے ہیں، اور وہ کہکشائیں بھی ہزاروں کی تعداد میں وہ خلا میں سفر کرتی ہیں، اور پھر یہ جو بلیک ہولز ہیں، یہ جو اندھے غار ہیں، یہ دنیا کے اندر سائنسدان کہتے ہیں اس سے بڑا جسم ہماری دانست میں، سائنسدانوں کے مطابق، کہ اس سے بڑا جسم دنیا میں ہمیں نہیں نظر آیا، خلا میں، کائنات میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ تو بلیک ہولز بھی، وہ جو خلا کے اندر گھوم رہے، چل رہے، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، جب ان کے قریب سے کوئی گیلیکسی گزرتی ہے تو وہ اس کو نگل لیتے ہیں، اس کو نگل لیتے ہیں، غائب ہو جاتا ہے، پھر اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی بھی مائکروسکوپ سے، ٹیلیسکوپ سے اس کو دیکھنا ممکن نہیں۔ تو یوں اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہاں پہ کہکشائیں غائب ہوتی ہیں، جہاں پہ جا کے ستارے گم گشتہ ہو جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، میں ان کی قسم کھاتا ہوں، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، ہاں ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں نے کتنی بڑی قسم کھائی ہے، کہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ بلیک ہول کیا ہے، تم جانتے ہی نہیں ہو کہ وہ خلا کا اندھا کنواں کیا ہے، جہاں بڑے 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 کہکشاں اور اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ستارے وہ آنن فانن غائب ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد اللہ کیا کہتے ہیں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ جو تمہیں میں نے کتاب دی ہے قرآن، تمہیں جو کتاب دی ہے قرآن، یہ بڑی عزت والا کلام ہے، یہ بادشاہ کے بادشاہوں کا کلام ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے، جو ایک ہی شہنشاہ ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کے نام رکھے ہوئے شہنشاہ، ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلاں بڑا شہنشاہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں لا یقال لأحد فلان ملک الملوک، یہ حدیث کا ٹکڑا نقل کرنے کے بعد امام بخاری چونکہ فارسی ہے، اس نے ملک الملوک کا ترجمہ کیا اے شاہان شاہ، کسی انسان کو شہنشاہ نہیں کہہ سکتے، ایک اللہ ہے جو ملک الملوک ہے، عربی میں ملک الملوک، فارسی میں شاہان شاہ، اور ہماری اردو میں شہنشاہ، وہ ایک اللہ کی ذات ہے جس کو شہنشاہ کہا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں، کسی اور کو نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا کلام ہے، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بڑی عزت والا کلام، فی کتاب مکنون، وہ چھپی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے فی لوح محفوظ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، وہ بڑی عزت والے فرشتے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ لوح محفوظ پہ صرف فرشتے جا سکتے، وہاں صرف فرشتے، وہ پاکیزہ مخلوق ہے، وہ نفسانی حیوانیت غلاظت، حیوانی غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک ہیں، وہاں کوئی جن نہیں جا سکتا، وہاں کوئی شیطان نہیں جا سکتا، وہاں صرف اور صرف پاکیزہ نورانی مخلوق فرشتے جا سکتے ہیں۔ فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، صرف وہ فرشتے اس کو چھو سکتے ہیں۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں، ایک طرف تو فقہا کا کہنا ہے کہ مسائل کا استنباط ہے کہ قرآن کو بے وضو نہیں چھوا جا سکتا، جن بھی قرآن کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، مسئلے ہیں، نہیں مفسرین نکات بیان کرتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون، پلیتوں کو اللہ قرآن نہیں دیتا، پلیتوں کو، گندوں کو، غلیظوں کو اللہ قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ چلو کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بہت سے غیر مسلم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ 16 پارے یاد تھے، جب تقریر کرنے کے لیے آتا تو پہلے تلاوت کرتا، خطبہ پڑھتا، خطبہ مسنونہ، پھر قرآن کی تلاوت کرتا، پھر ہندوؤں کا لاٹ پادری، ہندوؤں کا سیاسی رہنما، وہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھ کے پھر تقریر کیا کرتا۔
آج ہمارے دور میں دیکھیں یہ اورینٹلزم، استشراق والے مستشرقین جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، جو ہندو ہیں، جو بدھ مت ہیں، جو پارسی ہیں، انہوں نے قرآن کو عربی سیکھ کے، عربی گرامر پڑھ کے، قرآن کا مطالعہ کر کے تفسیریں لکھ رہے ہیں، حدیث شریف کی تحقیقات بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے تو قرآن کو پڑھ لیا۔ نہیں، ایک ہے قرآن کا ظاہر، ایک ہے قرآن کا باطن۔ ظاہر الفاظ سارے پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں گے، لیکن ایک قرآن کا باطن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کسی نے قرآن کی حرمتوں کو پامال کیا، ما من القرآن مستحل من استحل محارما، جس کسی نے قرآن کی حرمتوں کو پامال کیا، قرآن کے احکامات کو پامال کیا۔ قرآن نے کہا سود حرام، کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا زنا حرام، کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا شراب حرام، کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں۔ قرآن نے کہا یتیم کا مال نہ کھانا، دبا دب کھا رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹ نہ بولنا، لگا ہوا۔ قرآن کہہ رہا ہے کسی پہ تہمت نہ لگانا، ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اپنی طرف سے حرام حلال کا بیان نہ کرنا۔ وہ اپنے من کا موجی بنا ہوا، اپنی مرضی کا مالک بنا ہوا، جو دل میں آیا ہانکے جا رہا۔ تو میرا نبی فرماتا ہے نا، یہ قرآن ماننے والا نہیں ہے جس نے قرآن کی حرمتوں کا خیال نہ کیا۔ میرے نبی کو حکم ہوا، اور میرے نبی کے واسطے سے ایمان والوں کو حکم ہوا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ۔ ہاں، ان سے تو قتال کرنا ہے، ان کے اوپر تو تلوار چلانی ہے جو قرآن کی حرمتوں کو پامال کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے وہ کون سا ایمان والا ہے جو قرآن کی حرمتوں پہ ایمان نہ لائے، جو قرآن کی حرمتوں کو پامال کرے۔ اب سن لو، لا یمسہ الا المطہرون، کیا کہتے ہیں مفسرین؟ کیا کہتے ہیں؟ ان کے حصے میں قرآن پہ عمل آتا ہی نہیں ہے جو اندر سے پاکیزہ نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کہا خدایا مدرس دے، پھر کہا ویزکیہم، وہ ایسا ہو جو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کرے۔ لیکن جب اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، تو یہاں اللہ تزکیے کو پہلے لاتے ہیں، تعلیم کو بعد میں لاتے ہیں۔ پہلے اندر سے 2 دفعہ قرآن میں یا 3 دفعہ اللہ نے خود انعام کے طور پہ کہا میں نے نبی بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ لیکن نبی کا کام یہ ہے کہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، پھر تعلیم دیتا ہے۔ جب پہلے کھیت بنایا جاتا ہے، اس کے ڈھیلے توڑے جاتے ہیں، پرانے کھونگے نکالے جاتے ہیں، تو پھر آسانی سے ہلکا سا بھی بیج ڈالا، تھوڑی سی بھی کھاد ڈالی تو فصل زبردست ہو جاتی ہے۔ تو یہ مفسرین کہتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، من شاخ گل انبار پر از میوہ توحید، من شاخ گل انبار پر از میوہ توحید، از ہر راہ گزر سنگ زدن ہار ندار۔ جیسا فرماتے ہیں میں میوہ توحید سے بھرا ہوا درخت کا ڈال ہوں، ہر گزرنے والا مجھے پتھر مارتا ہے، ہر گزرنے والا مجھے پتھر مارتا ہے۔ یہ میرے لیے ہار کی بات نہیں ہے، عزت کی بات ہے، ہدایت کا سامان جو اٹھا کے بیٹھا ہوں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن اسی پہ اثر کرتا ہے جو اندر سے پاک ہو، جو رذائل سے پاک ہو، جو قرآن کے محارم کا خیال رکھنے والا ہو، حدود کا خیال رکھنے والا ہو، لمیٹیشنز کا خیال رکھنے والا ہو، قرآن کی حلتیں اس کا پابند ہو، حرمتیں اس کا پابند ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون۔ اور پھر تنزیل من رب العالمین۔ اتنی بڑی نسبتیں بیان کرنے کے بعد اللہ گلہ کر رہا ہے۔ میرے اللہ کا گلہ سن لو، افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اتنا بڑا کلام جس کے لیے اللہ کہہ رہا میں قسمیں کھا رہا ہوں،
میں قسمیں کھا رہا ہوں، میں اس کی عزتیں بتا رہا ہوں، میں تمہیں اس کا مقام بتا رہا ہوں، تم کیا کرتے ہو؟ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تمہارے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے قرآن کو وقت دیا، ان کا نہیں کہہ رہا ہوں، جنہوں نے 30 سال لگائے انجینئرنگ کی پڑھائی کی، 30 سال لگائے میڈیکل سائنسز کی پڑھائی کی، 30 سال لگائے وہ آرکیٹیکٹ بن کے آیا، پوری دنیا میں گھوم کے ڈپلومے کر کے لانگ کورسز کر کے آیا، اور 30-40 سال کے بعد پھر وہ کمانے پہ لگا، پھر کماتے کماتے 60 سال پہ جا کے ریٹائر ہوا۔ اب جب نظر بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، اور ساری اولاد نے بھی دھتکار دیا، ہاتھوں سے اختیار بھی چلا گیا، اب آ کے مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ اللہ سے لو لگا سکتا ہے، بس دل دکھا ہوا ہے۔ تو بتاؤ اس نے کیا کیا؟ قرآن سے منہ موڑا کہ نہیں موڑا؟ جنہوں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ اللہ کو وقت دیا، اللہ کی کتاب کو وقت دیا، اس کو بھی ایک ذمہ داری سمجھی، ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو۔ ہمارے دوست کہتے یار جی دلترازی خلق اکثر منگا خود دنیا دار خلق کی ودغا روزی گٹو روزی پسی منڈت رنڈو۔ یار ایسی روزی حاصل کرنا، رزق حلال حاصل کرنا کہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے اور قرآن نے حدود متعین کیے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے نبی کا طرز زندگی ہے، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو وہ ہے کہ لگژری کے پیچھے بھاگتے 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 وقت گزار دیا، زندگی گزار دی، نہ کبھی قرآن کھولنے کی فرصت ہوئی، نہ کسی نے بتایا، اور نہ اپنے اندر کوئی خیال پیدا ہوا کہ اللہ کا کلام ہے، میرے گھر میں ہے اور مجھے اللہ مخاطب کر کے کہتا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو، اس سے بے پرواہی کر رہے ہو۔ ہم درس دیتے ہیں، 2-4 بچے بیٹھ جاتے ہیں، باقی سارے ایسے نکلتے ہیں کہ ساری دنیا کا کام ان کے سر پہ۔ رات کو حدیث شریف کا درس ہوتا ہے تو اس میں تو چلو پھر جاگ رہے ہوتے، وقت استر کی گلوی سار مارے خدا سے استر کی بندج بموز کیوں غریبان چرا اللہ دی توفیق راکی، خدا دی توفیق راکی۔ میری بات سنو، یہ خدا کا گلہ ہے، اللہ گلہ کر رہے ظالموں، تم اتنی بڑے کلام سے جو تمہارے گھروں میں تمہاری مسجدوں میں موجود ہے، اس سے روگردانی کر رہے ہو، اس سے بے پرواہی کر رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ لوگوں نے حصہ ڈالا قرآن کی تبلیغ میں، قرآن کی تشریح میں، زندگیاں گزار دی، زندگیاں کٹ کے مر گئے۔ 2.5 لاکھ کے قریب تفاسیر دنیا میں موجود ہیں، اور مفسرین، محدثین اور شیخ التفسیر، اساتذہ تفسیر، اس قراء، حفاظ، علماء بیٹھے ہوئے لگے ہوئے ساری زندگیاں اس کی تبلیغ میں گزار دی۔ تم نے اپنا حصہ کیا ڈالا؟ آخر موت تو تمہارے لیے بھی ہے، قبر حشر تو تمہارے لیے بھی ہے، حساب کتاب تمہارے لیے بھی ہے، سزا جزا تمہارے لیے بھی ہے، تم کیا کما کے جا رہے؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تمہارا حصہ یہ ہے کہ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تبلیغ تو کیا کرتے، تم الٹا اس کا انکار کر رہے ہو۔ تمہارا حصہ یہ ہوا کہ تم نے قرآن کا انکار کیا۔ دیکھو یہود و نصارہ آج تک وہ اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے بیٹھے، زبان سے انہوں نے انکار نہیں کیا، آج بھی نہیں کر رہے۔ ان کو قرآن نے کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ یہ جن کو تورات دی گئی، جن کو پہلے کتابیں ملی، ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے کے اوپر آپ ساری کتابیں باندھ دیں، پہ خر باندھ دیتا سے ٹول کتابوں نے اتڑے، وہ کتابوں نے بھی اتڑل خر عالم شی۔ آپ ساری کتابیں انسائکلوپیڈیا برٹانیکا اس کے اوپر باندھ دیں۔ دنیا کے اندر اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ کے جتنے ایڈیشنز موجود ہیں آپ باندھ دیں، تو کیا وہ تورات کا عالم بن جائے گا؟ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے
کہ کتابیں تو ان کے پاس بھی تھی، لائبریریز ان کے پاس بھی تھی، اور کتابیں اپنے مقصد کے لیے کھولتے بھی تھے، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے کتاب اتاری، جس مقصد کے لیے رسول اللہ دعوت لے کے آئے، اس کو چھوڑ دیا تھا، من کے موجی بنے تھے۔ اور وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں بھائی، وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور وہ شخص جس کے سامنے بیان ہوتا ہے کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں خیر تو خبر نشته دی، خدای زمونږ د مزونه لږې نه دي، زمونږ د زکاتونه لږې نه دي، خدای ته وګوره، دې مخ ته وګوره، خبرو ته وګوره۔ اللہ کو حاجت نہیں ہے، ہم محتاج ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا میں وقت ہے، مہلت ہے، فرصت ہے، یہ ساری باتیں جھوٹ کی بنائی ہوئی ہیں ہم ساری زندگی اس میں لگے رہتے ہیں، یار یہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دا خلق پسی ہوئی دا رواج دی پریخو، پلار پسی دی ختمونه اونکو، دیگونه دی پاخانکو، پلانگی دی اونکو، قبر کاچے دی پریخی، دا خلق پسی ہوئی۔ ہم ساری زندگی اسی چکر میں ہوتے ہیں، میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے پگڑی پہن لی، سارے کہیں گے دا مولا رالا واندی، یار وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے منہ بند کر کے چکر میں تو یہ نہیں بند ہوتے، یہ نہیں بند ہوتے۔ انہوں نے خدا کو نہیں چھوڑا، کہا خدا کی بیوی ہے، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی بیٹی ہیں، اللہ کو نہیں چھوڑا، پیغمبروں کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو منہ پہ کہا آپ بے وقوفی کر رہے ہیں، آپ گمراہ ہیں۔ نبیوں کو منہ پہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، نبی کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نبی کو کہہ رہے ہیں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اے پیغمبر ہم سمجھتے ہیں آپ گمراہ ہو، آپ دین کے راستے سے ہٹ چکے ہو۔ تو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں، یہ کس چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، خلق بسی ہوئی وہی نو وہی دی تاسو تسی دے تو خدا ہی بسی ہوئی، اللہ کیا کہیں گے، میں نے تو جان اللہ کو دینی ہے، حساب کتاب اللہ کو دینا ہے۔ ان چکروں سے نکلو خدا کے لیے، چھوڑو ان چکروں کو، یہ وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ گھر میں پڑا ہوا قرآن ہے اس کو کھولو۔ ہمارے بعض شاگرد یہاں کبھی آتے ہیں، یونیورسٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ایک دو مجالس میں جب بیٹھ جاتے ہیں بات سمجھ میں آتی ہے تو کبھی کبھار آدھی رات کو فون آتا ہے، یار مولوی سے قرآن شریف میں کولاو کو نو دیجیے نا اردو ترجمے میں نہ پوئی گا سر میں نخلاسی، ایک دو باتیں بتا دیتے ہیں، آپ یقین کریں ایسے شکر گزار ہوتے ہیں، ایسے شکر گزار ہوتے ہیں جیسے ہم نے ان کو کروڑوں کا کوئی کام کر دیا۔ اور ہمارے مقتدیان اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، من بدلتا ناس تیو یار سوک براشی مسئلہ تپوس کی، سوک براشی دی قرآن با ازدہ کی، دی حدیث پا بارہ کی سوال ہوگی۔ ہمارے پاس صرف اس وقت آتے طلاق دی ورکڑی مریضی شوئی دا کو ندی شوئی، تا ورکڑی دو شوئی دا کنس مریضی بسی چل کی، طلاق دینے کے بعد آتے، اس سے پہلے ہمارے پاس نہیں آتے۔ بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے دوستوں کو جو دین کی وجہ سے محبت بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، آتے بھی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار ہیں بہت سے دوست، ہسپتالوں میں ہیں، میں نام نہیں لیتا، زیادہ لوگ کہتے رہتے ہیں، اکثروں کو بھول بھی جاتا ہے، بہرحال اللہ تو نہیں بھولتے۔ اور دوست کاروباری مسائل میں گرے ہوئے، انہوں نے کہا ہے ان کے حق میں بھی دعا کرنی ہے، اللہ ان کے تمام مسائل مشکلات آسان کرے، اللہ پریشانیاں دور کرے، سنتیں پڑھ لیں۔